يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادے ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں
آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں ان مشرکین کا ذکر فرمایا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسرے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی شریک ٹھہرانے کا ایک شاخسانہ یہ تھا کہ انہوں نے نہ جانے کس بنیاد پر بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ مثلا یہ کہ بعض اوقات کسی جانور کو وہ کسی بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے جس کو صائبہ کہتے تھے، اور اسی طرح کی بہت سی رسمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں بہت سے جانوروں کو وہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان رسموں کو قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ کس طرح انہوں نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی پاک، حلال، پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کے شرک کی ایک صورت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے شرک کا ایک حصہ یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے، اور شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو تو بے شک حرام کرنا، حرام ہی سمجھنا ضروری ہے، چاہے وہ قرآن کریم میں آئی ہوں یا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا بیان فرمایا ہو۔ لیکن اپنی طرف سے گھڑ کر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ بھی ایک طرح سے شرک کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حرام کرتا ہوں فلاں چیز کو، تو یہ ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے اس استحقاق میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے، تو یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اس لوگوں کو لفظ جب استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کو ہے، جن میں غیر مسلم بھی داخل ہے۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام قرار نہیں دیا، ان کو کھانے میں تمہیں کوئی تکلف یا کوئی تأمل نہ ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ناجائز ہے، کیونکہ یہ جو تم نے رسمیں بنا لی ہیں کہ فلاں جانور ہمارے لیے حرام ہے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نازل کیا نہیں تھا، تو یقیناً شیطان نے تم کو سجایا ہے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم نہ آئے تو محض کسی ایک شخص کے کھڑے ہو کر کہہ دینے سے کہ یہ چیز حرام ہے وہ حرام نہیں ہوتی، وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ایک گمراہی کا ایک راستہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے
کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. 3 باتیں فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ایک تو برائی کا، ایک بے حیائی کے کام کا، اور تیسرے یہ کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ تمہیں جن کا علم نہیں ہے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، لیکن تم اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دو. تو برائی میں تو ہر گناہ داخل ہے، مثلا جھوٹ بولنا، رشوت لینا وغیرہ وغیرہ. تو شیطان حکم دیتا ہے کہ اس قسم کے کام کرو، اس کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے. اور فحشاء کا لفظ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے. یہ ہر اس عمل کے لیے ہے جو بے حیائی کا ہو، بے شرمی کا کام ہو. تو شیطان جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کام پر انسانوں کو اکساتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بات منسوب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے یا یہ حکم دیا ہے، یہ کسی انسان کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس یقینی طور سے یہ علم نہ آ گیا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. مثلا قرآن کریم میں آ گیا ہو، اللہ کے پیغمبر آپ کو آ کر بتائے تو بے شک آپ کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. لیکن اگر نہ قرآن کہہ رہا ہے نہ اللہ کا پیغمبر بتا رہا ہے، اپنی طرف سے تم نے کوئی باتیں گھڑ لی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو، تو یہ در حقیقت شیطانی عمل ہوتا ہے. شیطان تمہیں اس پر اکساتا ہے کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو کیسے حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی حکم ایسا آیا نہیں تھا، اور اس کے بجائے تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر حکم نازل کیا ہے یعنی قرآن کی صورت میں اس کی پیروی کرو. تو اس کے جواب میں وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم انہی کی اتباع کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے. چنانچہ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، کہے کہ ما انزل اللہ، اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بل نتبع، نہیں ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے، ما الفینا، جن پر پایا ہے ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، تو ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. باری تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو اپنے باپ دادوں ہی کی پیروی کرنی چاہیے جبکہ ان کے باپ دادا ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، لا یعقلون شیئا، کچھ نہ سمجھتے ہوں، اور ولا یہتدون، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات گھڑ لی ہو. یعنی باپ دادوں کی پیروی کرنا کسی ایسے معاملے میں کہ جس کا حقیقت میں حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اور اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے کہ کوئی حلال یا حرام کوئی بات کہہ دی کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو نہیں، نہ قرآن میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں، نہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں اس کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو، اور کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہ چیز ناجائز ہے، تو چاہے وہ نسلاً بعد نسلن، اس کے بعد نسلوں تک اس کو برا سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن ان لوگوں کے نسلوں کے برا سمجھنے کی وجہ سے وہ چیز بری نہیں ہو جاتی، ان کے غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صاحبہ کو حرام کر لیا اپنے اوپر، یعنی اس جانور کو جس کو بتوں کے نام پر چھوڑا ہے، تو اس لیے حرام کر لیا کہ ہم باپ دادوں سے یہی سنتے چلے آئے ہیں. اب باپ دادوں کے پاس تو کوئی دلیل تھی نہیں، تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ تمہارے سامنے آ جائے، ان کی خود ان کے اندر عقل ہو، فہم ہو، دین کی سمجھ ہو، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہوئی ہو، تو بے شک ان کی پیروی کر لو. لیکن جب ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، نہ ان کی خود ذاتی سمجھ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ایسی آئی ہے،
تو پھر ان کے پیچھے چلنا یہ کسی طرح بھی ایک عقل مند انسان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اس قسم کی آیتیں اس صورتحال پر بھی چسپاں کر دی جاتی ہیں کہ بعض اوقات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ہمیں حکم معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ لوگ کہ جو براہ راست قرآن و سنت سے مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ کسی ایسے عالم کی طرف رجوع کریں جس کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہو، اور پھر وہ جس چیز کو حلال کہتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن و سنت کا بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اگر کسی چیز کو حلال کہا تو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس کے اوپر یہ آیت چسپاں کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو باپ دادوں کی اتباع ہوئی۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے یہاں صاف صاف کہہ دیا کہ باپ دادوں کی پیروی اس وقت ناجائز ہے یا حرام ہے جبکہ ان کے پاس نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، نہ ان کے پاس دین کی سمجھ ہے اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی کوئی قرآن و سنت کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی پیروی بالکل شرک کے مرادف ہے۔ لیکن اگر کسی عالم کی پیروی اس بنا پر کی جائے کہ بھئی ہمارے پاس تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ قرآن و سنت کی تشریح میں کہہ رہا ہے، وہ خود اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں نکال رہا بلکہ قرآن اور سنت کے حکم کی تشریح ہمارے سامنے کر رہا ہے، اس طرح اس کے علم پر، اس کے فضل پر، اس کے تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اگر اس سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کریں تو اس پر یہ پھبتی نہیں کسی جا سکتی کہ یہ باپ دادوں کی پیروی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب کسی عالم سے کوئی سوال کرتا ہے، یا ہم لوگ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کے بارے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں اعتقاد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خود حلال و حرام کرنے والے ہیں، بلکہ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے قرآن و سنت سے جس چیز کو سمجھا ہوگا تو وہ ہماری سمجھ سے بہتر ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں یا ان کے حکم کو مانتے ہیں یا ان کے جس بات کو وہ حلال کہتے ہیں اس کو حلال، جس کو حرام کہتے ہیں حرام سمجھتے ہیں، تو یہ آیت اس کے اوپر صادق نہیں آتی، جس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اگر بالفرض ایک ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ مثلا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی اس کے خلاف نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صاف صریح حکم موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس موضوع کی تمام احادیث کا جائزہ لے چکے ہوں اور ہمارے اندر جائزہ لینے کی صلاحیت بھی ہو، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے بجائے اس حدیث پر عمل کریں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی عالم کی تقلید اس وقت کی جاتی ہے جبکہ جزوی مسائل کا معاملہ ہو، لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں پر عقائد کے معاملے میں کسی کی پیروی نہیں کی جاتی، قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں بالکل واضح ہے اور انہی پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں پر ہم براہ راست قرآن و سنت سے مسائل کا خود استنباط نہیں کر سکتے، تو وہاں پر ان کی فہم اور ان کے علم اور فضل پر اعتماد کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو یہاں پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ باپ دادوں کی پیروی اس وقت ناجائز ہے جبکہ ان کے اندر نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، لیکن عقل اور ہدایت ہو اور وہ ہدایت کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہے ہوں تو پھر ان کی پیروی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔